وزیر کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ فقیر بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ آخر طویل منت سماجت کے بعد فقیر نے سر اٹھایا۔ ہاں بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ وزیر نے ہاتھ جوڑے اور بتانا شروع کیا کہ 1 مہینہ پہلے ہمارے بادشاہ سلامت نے اچانک دربار میں ایک سوال اچھالا کہ کامیاب کردار کے لیے تربیت زیادہ کارآمد ہے یا ماحول؟ میرے ایک ہم منصب وزیر نے چھٹ کہا کہ عالی جاں تربیت پر فوقیت رکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ہماری طرف روحانیت سے دیکھا اور فرمایا، تم دونوں کو اپنا اپنا جواب عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا۔ جو ثابت نہ کر سکا اس کا سر جدا کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہمیں 1 مہینے کی مہلت دے دی گئی۔ ہم دونوں اپنے جواب کی عملی تعبیر تلاشنے میں لگ گئے۔ میں سوچ سوچ کے پاگل ہونے کے قریب تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 24 دن بعد اچانک میرے ہم منصب وزیر نے میری موت کے پروانے پر دستخط کرتے ہوئے دربار میں اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے دربار میں کھڑے ہو کر تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ بادشاہ سمیت تمام اہل دربار کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ دربار کے ایک دروازے سے 10 بلیاں منہ میں پلیٹیں لیے، جن میں جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں، ایک قطار میں خرما خرما چلتی دربار کے دوسرے دروازے سے نکل گئی۔ نہ پلیٹیں گری اور نہ ہی موم بتیاں بجھی۔ دربار تعریف کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میرے ہم منصب نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، حضور، یہ سب تربیت ہی ہے کہ جس نے جانور تک کو اس درجے نظم و ضبط کا عادی بنا دیا۔ بادشاہ نے میری جانب دیکھا۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں دربار سے نکل آیا۔ تبھی ایک شخص نے آپ کا نام لیا کہ میرے مسئلے کا حل آپ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے 2 دن تک مسافت کے بعد یہاں پہنچا۔ دی ہوئی مدت میں سے 4 دن باقی ہیں۔ اب میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فقیر نے سر جھکایا اور آہستہ سے بولا، واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہو 30ویں دن تم بھرے دربار میں ماحول کی افادیت ثابت کرو گے، مگر میں تو یہ کبھی نہ کر سکوں گا۔ وزیر نے لاچارگی سے کہا، آخری دن میں خود آؤں گا۔ فقیر نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ وزیر مایوسی اور پریشانی کی حالت میں واپس دربار چلا آیا۔ مقررہ مدت کا آخری دن تھا۔ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وزیر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھی کہ اچانک ایک مخلوق الحال شخص اپنا مختصر سامان کا تھیلا اٹھائے دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، وقت کم ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ اس وزیر سے کہو کہ تربیت کی افادیت کا ثبوت دے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے وزیر نے تالی بجائی اور دوبارہ وہی منظر پلٹا۔ دربار کے دروازے سے 10 بلیاں اسی کیفیت میں چلتی ہوئی سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سارا مجمع سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے امید بھری نگاہوں سے فقیر کی طرف دیکھا۔ جب بلیاں عین دربار کے درمیان میں پہنچی تو فقیر آگے بڑھا اور ان کے درمیان جا کر اپنا تھیلا الٹ دیا۔ تھیلے سے موٹے تازے چوہے نکلے اور دربار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بلیوں کی نظر جیسے ہی چوہوں پر پڑی، انہوں نے منہ کھول دیے۔ پلیٹیں اور موم بتیاں دربار میں بکھر گئی۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ بلیاں چوہوں کے پیچھے لوگوں کی جھولیوں میں گھسنے لگیں۔ لوگ کرسیوں کے اوپر اچھلنے لگے۔ دربار کا سارا نظام درم برہم ہو گیا۔ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، آپ کسی جنس کی جیسی بھی اچھی تربیت کر لیں، اگر اس کے ساتھ اسے اچھا ماحول فراہم نہیں کریں گے تو تربیت کہیں نہ کہیں اپنا اثر ضرور کھو دے گی۔ کامیاب کردار کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ بہتر ماحول بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اسے روکتا، فقیر دربار کے دروازے سے نکل گیا تھا۔